اورنگزیب وہ بات تھا جس نے اپنے باپ کو قید کیا۔ 1657 اگر رات کا دوسرا پہر جمونہ کا پانی اس رات کچھ زیادہ کالا تھا، جسے وہ بھی جانتا تھا کہ آج کچھ ایسا ہونے والا ہے جو تاریخ کبھی معاف نہیں کرے گی۔ آگرہ کے قلعے کی اونچی دیواریں کے پیچھے مشعلوں کی روشنی کامتی تھی۔ ہوا میں ایک عجب سی بیقراری تھی، جس زمین خود سانسرو کی بیٹی ہو۔ اندر دربار کی گلیاروں میں گھوڑے کے ٹانپے گونج رہی تھی، اور باہر دور کسی مسجد سے اذان کی آواز آئی۔ لیکن اس رات وہ آواز عبادت کی نہیں بلکہ ایک اعلان کی طرح لگی، ایک ایسے شہنشاہ کا اعلان جس نے ابھی تخت نہیں سنبھالا، مگر دل میں سلطنت کی آگ کئی سالوں سے جل رہی تھی۔ اس کا نام تھا محی الدین محمد اورنگزیب، شاہ جہان کا تیسرا بیٹا۔ وہ بیٹا جس باپ نے کبھی سب سے زیادہ نظر انداز کیا، وہ بیٹا جسے دربار میں وہ محبت نہیں ملی جو بڑے بھائی دارا شیکو کو ملتی تھی، لیکن اورنگزیب نے یہ درد اپنے سینے میں دفن کر لیا تھا۔ خاموشی سے، صبر سے اور ایک خوفناک ٹھنڈے پن کے ساتھ وہ جانتا تھا کہ انتظار کرنے والے کو وقت خود موقع دیتا ہے، اور وہ موقع اب آ چکا تھا۔ شاہ جہان بیمار تھا۔ 1657 کے آخر میں انہیں ایسی بیماری نے گھیرا تھا کہ دربار میں یہ بات عام ہو گئی تھی کہ بادشاہ شاید اب زیادہ وقت نہیں بچے گا۔ جب ایک بزرگ شیر کمزور پڑے تو جنگل کے باقی دعوے دار جاگ جاتے ہیں۔ اورنگزیب کے 3 بھائی تھے، دارا شیکو، شجاع اور مراد۔ چاروں میں سے ہر کوئی تخت کا خواب دیکھتا تھا، لیکن اورنگزیب کا خواب صرف خواب نہیں تھا، وہ ایک سوچا سمجھا منصوبہ تھا، ایک ٹیک ٹیک بنا ہوا جال جس میں جذباتی کوئی جگہ نہیں تھی۔ دارا شیکو، بڑے بھائی، باپ کا لاڈلا، ہندوستان کا سب سے روشن ذہن شہزادہ۔ شاہ جہان نے اسے اپنا وارث مانا تھا۔ وہ صوفی تھا، شاعر تھا، فلسفر تھا، ہندو اور اسلامی فکر کو ملانے کی کوشش کرنے والا ایک ایسا انسان جسے ہندوستان کے لوگ آج بھی یاد کرتے ہیں۔ لیکن وہ ایک بات بھول گیا کہ محبت اور فلسفہ تلوار کے سامنے اکثر ہار جاتے ہیں۔ اورنگزیب نے یہی موقع دیکھا، اس نے مراد کو اپنی طرف ملا لیا، جھوٹا وعدہ دیا کہ تخت دونوں میں بانٹوں گا، اور پھر ایک کے ایک بعد سب کچھ ایک شطرنج کی بازی کی طرح چلنے لگا، جس میں اورنگزیب اکیلا کھلاڑی تھا اور باقی سب صرف مہرے۔ سمو گڑھ کی لڑائی 29 مئی 1658، یہی وہ دن تھا جب ہندوستان کی تقدیر کا فیصلہ ہوا۔ دارا شیکو اور اورنگزیب کی فوج آمنے سامنے تھی۔ دارا کے پاس زیادہ سپاہی تھے، زیادہ توپیں تھی، لیکن اورنگزیب کے پاس کچھ اور تھا، صبر اور ذہن۔ لڑائی کے دوران دارا نے ایک غلطی کی، وہ اپنے ہاتھی سے نیچے اتر گیا تاکہ گھوڑے پر سوار ہو کر اپنی فوج کو بہتر دیکھ سکے۔ اس کی فوج نے سوچا بادشاہ مار دیا گیا، اور اس ایک غلطی نے پوری لڑائی پلٹ دی۔ دارا کی فوج بھاگ گئی، دارا خود بھاگا، اور اورنگزیب مسکرایا۔ پہلی بار مسکرایا تھا، لیکن وہ مسکراہٹ کسی کی بھی روح تام دی تھی۔ اور پھر آیا وہ لمحہ جس کے لیے اورنگزیب نے شاید سالوں سے تیاری کی تھی۔ شاہ جہان جو اب بھی آگرہ کے قلعے میں تھے، انہوں نے سنا کہ دارا ہارا، انہوں نے سنا کہ اورنگزیب آ رہا ہے۔ ایک باپ کا دل جو پہلے سے ٹوٹ چکا تھا ممتاز کی موت سے، اب ایک اور درد کی چوٹ کے لیے تیار نہیں تھا۔ لیکن وقت کو باپ کے درد کی کوئی پرواہ نہیں ہوتی۔ اورنگزیب نے آگرہ کا قلعہ گھیر لیا، قلعے کا پانی روک دیا، باہر سے راستہ بند کر دیا، اور پھر ایک خط بھیجا، ادب سے لکھا ہوا، اجازت کے الفاظ میں لپیٹا ہوا، کہ ابا حضور کو اب آرام کرنا چاہیے، سلطنت کا بوجھ اب ان کے بڑھاپے کے لیے ٹھیک نہیں۔ جہاں سمجھ گئے، انہوں نے ہاتھ رکھ دیا، آنکھوں میں آنسو نہیں آئے، کیونکہ شاید وہ پہلے ہی رو رو کے آنکھیں کالے کر چکے تھے۔ بس ایک لمبی خاموشی تھی، اور پھر دروازہ بند ہو گیا ہمیشہ کے لیے۔ آگرہ کا قلعہ جو کبھی مغل سلطنت کی شان کا مرکز تھا، اب ایک بزرگ باپ کی قید گاہ بن گیا۔ شاہ جہان جنہوں نے تاج محل بنایا تھا، اس دنیا کی سب سے خوبصورت عمارت، اپنی محبت ممتاز کے لیے، اب اسی تاج محل کو دور سے دیکھتے تھے، کھڑکی سے۔ روزانہ گھنٹوں تک آنکھوں میں ایسی اداسی جو الفاظوں میں نہیں آتی۔ وہ تاج کو دیکھتے اور ممتاز کو یاد کرتے، اور شاید سوچا کرتے کہ کاش میں بھی اس کے ساتھ چلا گیا ہوتا، کاش مجھے بھی اس در سے پہلے موت آ گئی ہوتی۔ اورنگزیب نے ایک کے بعد ایک اپنے بھائی نپادے مراد، جس نے اسے وعدہ دیا تھا کہ تخت میں حصہ ملے گا، اسے گوالیر کے قلعے میں قید کر دیا۔ بعد میں کسی کی بھی موت ہوئی، اور وہ موت بھی کسی اتفاق سے نہیں آئی تھی۔
شجاع بنگال کی طرف بھاگا اور پھر اراکان کی جنگل میں کھو گیا۔ آج تک اس کا کوئی پتہ نہیں۔ دارا شکو جو کبھی ہندوستان کا سب سے روشن انسان تھا، اسے گرفتار کر کے دلی لایا گیا، گلیوں میں گھمایا گیا، ایک ہارا ہوا شہزادہ ایک زندہ لاش پر پھر 1659 میں اس کا سر قلم کر دیا گیا۔ اورنگزیب نے سر دیکھا، کچھ نہیں بولا، بس حکم دیا کہ اسے ہمایوں کے مقبرے میں دفنا دو۔ ایک بھائی نے دوسرے بھائی کا سر دیکھا اور آنکھیں نہیں چپکائی، یہی اورنگزیب تھا۔ سال گزرتے رہے، شاہ جہاں کی عمر بڑھتی رہی اور ان کی تنہائی بھی۔ کہا جاتا ہے کہ قلعے میں ان کے ساتھ کچھ خادم تھے اور ان کی بیٹی جہانارا بیگم وہ ان کے لیے کھانا لاتی، ان سے باتیں کرتی، قرآن سناتی۔ کہتے ہیں کہ آخری سالوں میں شاہ جہاں کی یادداشت کمزور ہو گئی تھی، وہ کبھی کبھی ممتاز کا نام لیتا تھا۔ 22 جنوری 1666 آگرہ کا قلعہ صبح کا وقت۔ شاہ جہاں نے آنکھیں بند کی اور پھر نہیں کھولی، وہ اس دنیا سے چلے گئے 74 سال کی عمر میں۔ اورنگزیب کو خبر ملی، اس نے جنازہ پڑھوایا، انہیں تاج محل کے اندر ممتاز کے پاس دفنایا گیا۔ ایک عجیب سا اتفاق، یہ شاید ایک آخری رحم۔ اورنگزیب 1658 سے 1707 تک ہندوستان پر حاکم رہا۔ 49 سال مغل سلطنت کا سب سے بڑا حکومت۔ اس حکومت میں وہ روشنی نہیں تھی جو اکبر کے دور میں تھی، نہ وہ گنگناہٹ تھی جو شاہ جہاں کے وقت تھی۔ اورنگزیب نے مندر گرائے، جزیہ ٹیکس واپس لایا، سنگیت اور تصویر کو حرام قرار دیا۔ آخر میں 88 سال کی عمر میں اورنگزیب نے ایک خط لکھا، میں نے کیا کیا میں نہیں جانتا تھا، اللہ نے مجھے معاف کیا یا نہیں، میں اکیلا آیا تھا اور میں اکیلا جا رہا ہوں۔ وہ مرد جس نے کبھی آنسو نہیں بہائے، جس نے کبھی درد ظاہر نہیں کیا، اگر اکیلا آج بھی کھڑا ہے، جمنا آج بھی بہتی ہے، اور اس قلعے کے ایک کھڑکی سے اگر تم غور سے دیکھو تاج محل نظر آتا ہے، وہی کھڑکی جہاں ایک بزرگ باپ کھڑا رہتا تھا، اپنی محبت کو یاد کرتا تھا، اپنے بیٹے کو معاف کرتا تھا اور شاید اپنی موت کا اظہار کرتا تھا۔ یہ کہانی صرف اورنگزیب اور شاہ جہاں کی نہیں ہے، یہ کہانی ہے تخت کی بھوک کی جو انسان کو انسان نہیں رہنے دیتی۔ 150 سالوں میں 1857 میں آخری مغل بہادر شاہ ظفر کو انگریزی حکومت نے قید کر کے رنگون بھیج دیا۔ ایک اور بادشاہ، ایک اور قید، ایک اور تنہائی۔